آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام۔ ملک بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، فضا اللہ اکبر اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مساجد میں ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں، شہر شہر چراغاں، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر، ریلیوں اور تقریبات میں آقا دو جہاں سے محبت کا اظہار۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ 12 ربیع الاول اپنی زندگیوں کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے عہد کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیرت طیبہ ہمارے لیے ہر دور میں رہنمائی کا سرچشمہ ہے، ہمیں اپنے ملک پاکستان کو سیرت طیبہ کی عملی تعبیر بنانا ہے۔ ازلی دشمن بھارت کا غرور، خاک میں ملانے والے شہداء اور غازیوں کو سلام۔ یوم شہداء اور دفاع پر بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ منانے کے عزم کا اظہار۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، مساجد میں ملکی سلامتی، امن اور سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی دعائیں۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا کہ 1965 کی قربانیوں کا جذبہ ایک لازوال روشنی ہے۔ مارکہ حق کے دوران ہماری بہادر افواج نے 1965 کی طرح فرض شناسی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 6 ستمبر ہمارے قومی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور عزم کا دن ہے۔ مارکہ حق میں ایک بار پھر مسلح افواج اور عوام آہنی دیوار بن گئے۔ فیلڈ مارشل، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نیول اور ایئر چیف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق 6 ستمبر 1965 اس بات کی علامت ہے کہ پاکستانی قوم کو اور ان کے عزم کو کبھی کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ قدرتی آفات اور مصیبت کی گھڑی میں عوام کی بھرپور مدد کی۔ حالیہ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی میں بھی۔ یوم دفاع پر مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ PF اکیڈمی کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان نے مزار قائد پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ PF دستے کا معائنہ بھی کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ مارکہ حق نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کر دی۔ اگلی بار سکور 6-0 نہیں بلکہ 60-0 ہوگا۔ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی امیدوں پر پورا اتری، عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہم ہر محاذ کے لیے تیار کھڑے ہیں، دفاع وطن کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم دفاع اور شہداء کے موقع پر جنرل ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب۔ چیف آف جنرل سٹاف نے یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ISPR کے مطابق 6 ستمبر کا دن ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ آج کا دن پاکستانی قوم اور افواج کے غیر متزلزل عزم اور بہادری کی یاد اور شہداء اور غازیوں کی بے مثال بہادری اور قربانیوں کا آغاز ہے۔ دشمن کی عدد برتری کے باوجود ہم ثابت قدم ان کا انجام۔ بھارت کے پانی چھوڑنے پر پنجاب کے جنوبی علاقوں میں تباہی، دریائے ستلج، راوی اور چناب میں شدید طغیانی، کئی بند ٹوٹ گئے، مزید درجنوں دیہات زیر آب۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ 3,53,000 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی کی آمد اور اخراج 1,32,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ بڑھ کر 1,57,000 کیوسک ہو گیا، جبکہ ہیڈ سدھنائی پر پانی کا بہاؤ 1,01,000 کیوسک رہ گیا۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ 4,48,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے سندھ میں گڈو، سکھر اور کوٹری پر نچلے درجے کے سیلاب ہیں۔ ہیڈ تریمو سے 4,14,000 سے زائد کیوسک کا نیا ریلا 2 روز میں ملتان کے بندوں سے ٹکرائے گا۔ ضلع انتظامیہ نے دوبارہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کہتے ہیں کہ نئے ریلے کی شدت میں زیادہ اضافہ ہوا تو بریچنگ پر دوبارہ غور کریں گے۔ دریائی علاقوں کے مکین دوبارہ گھروں کو جانے سے گریز کریں۔ مونسون کے 10ویں اسپیل کا آج سے آغاز، پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ NDMA کے مطابق راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع ہیں۔ ڈیرہ غازی خان، رود کوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ، صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ کراچی میں اتوار سے منگل تک گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی۔ میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، تھرپارکر، خیرپور، سکھر، لاڑکانہ، ٹھٹھہ، بدین، سجاول اور حیدرآباد کے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ۔
امریکہ نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیج دیا۔ نور خان ایئر بیس پر امریکی فوجی طیارے کی آمد کے موقع پر امریکی ناظم الامور بھی موجود تھیں۔ نیٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثر ہونے والوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ سعودی شہر جدہ کے قریب سب میرین کیبل کٹ گئی۔ ملک کے بعض علاقوں میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار۔ ترجمان PTCL کے مطابق مصروف ترین اوقات میں انٹرنیٹ سروسز معمولی متاثر ہو سکتی ہیں۔ متبادل کے ذریعے صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نائب برطانوی وزیر اعظم انجلا ریس کے استعفے کے بعد کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل۔ ڈیوڈ لیمی نائب وزیر اعظم پاکستانی نژاد، شبانہ محمود وزیر داخلہ مقرر، سٹیو ریڈ وزیر ہاؤسنگ، پیٹ میک فیڈن ورک اور پینشن کے وزیر ہوں گے۔ امریکہ اور ونیزویلا کے مابین کشیدگی میں اضافہ۔ واشنگٹن کا 10 F-35 لڑاکا طیارے کیریبین جزیرے پورٹوریکو بھیجنے کا اعلان۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ ونیزویلا کے لڑاکا طیاروں نے بین الاقوامی پانیوں میں گشت کرنے والے امریکی بحری بیڑے کے قریب سے پرواز کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں بڑے پیمانے پر امریکی افواج کی تعیناتی کا مقصد ونیزویلا کے صدر نکولس پر دباؤ ڈالنا ہے۔